شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 25واں روزہ اور 26ویں تراویح مکمل کر لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائیں. معزز سامعین، چوبیسویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 39 میں یہ بات بیان فرمائی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اللہ رب العالمین یہاں اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے اپنے بندوں کو، اور مایوس ہونے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے کوئی بھی بندہ مایوس نہیں ہو سکتا. گناہوں کے کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک طرح کی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہونے لگتا ہے، اور پھر یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں بھی یا نہیں. یعنی کیا میرا گناہ، میری غلطیاں اس قابل ہے کہ مجھے معافی مل جائے گی؟ تو آدمی جو ہے معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ آدمی کو چاہے گناہ کرنے کے بعد ہو یا زندگی میں کبھی بھی ہو، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے تعلق سے ایک حدیث آئی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. یہ دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں. اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں سے آسمان و زمین کے درمیان کا یہ سارا خلا بھر جائے، یہ جتنا خلا ہے، خالی جگہ ہے، یہ گناہوں سے بھر جائے کسی ایک انسان کے، اللہ اکبر، پھر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف فرما دے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، پھر اللہ انہیں معاف کر دے گا. یعنی انسانی تقاضا ہے، انسان ہونے کا دوسرا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد گناہ کرتی ہے، گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں سب سے بہترین گنہگار کون ہیں؟ گنہگاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو گناہ کے بعد اس گناہ کی معافی کے لیے کوشش کرے. گناہ تو ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں اتنا پارسا بن جاؤں گا، اتنا پارسا بن جاؤں گا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، دنیا سے الگ تھلگ، بالکل نیک یکسو ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے ساری زندگی گزار، تو ایسا آدمی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ہو اور پھر وہ غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے. ایک حدیث آپ نے سنی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم نے غلطی کی تھی، لہٰذا ان کے اولاد بھی غلطی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری فطرت میں ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چیز آدمیت میں آئی ہے، خطا
چوک غلطی کا ہو جانا. لیکن ایک اور دوسری اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے اس قدر توبہ کی تھی، اور ویسی ہی توبہ پھر ساری انسانیت کے لیے حکم دے دیا گیا کہ ساری انسانیت گناہ کے بعد توبہ کرے. لہٰذا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص کا کوئی گناہ نہیں، بہت نیک ہے، اور کوئی آدمی یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے باطل فرقے ہیں، جیسے آپ صوفیوں کو لے لیجئے. صوفی کہتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم سے بچنے کی کوئی خواہش ہے، ہم تو صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں. بے وقوف ہے جو ایسی بات کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا جنت کی لالچ خود دلوائی ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے جو کوششیں کرنے انسان کر سکتا ہے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے اسباب بتائے ہیں، جنت میں داخلے کے طریقے بتائے ہیں. تو کوئی ایک نیا باطل فرقہ آ کر کے پھر یہ کہیں کہ ہمیں جنت اور جہنم دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں، بس ہم صرف بے لوث ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سراسر کفری عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ آج کل ایسے فرقے بہت زیادہ لوگوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ کسی ایک گروہ کا کام ہوا کرتا تھا، باقاعدہ ایک جماعت تھی تصوف صوفیزم. اب تو کوئی ایک آدمی سوٹ بوٹ لے کر کے کھڑا ہو کر کے اسپیکر میں نوجوان بچوں کو صوفیت تصوف سکھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جنت اور جہنم سے تم اپنا دل نہ لگاؤ بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو. یہ ممکن ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آ کر کے پوچھتے تھے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے کہ کروں تو جنت چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں نہیں بھگایا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، بلکہ سکھایا کہ یہ کام کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا اسلام اسی کا نام ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا اور جنت میں داخلے کی کوشش کرنا. تو یہ جو رابعہ بصری والے جو بات ہے، رابعہ بصری ایک صوفی خاتون گزری ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بہت بڑا فرقہ اس کو ولی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ رابعہ بصری بہت بڑی ولی تھی. رابعہ بصری نے کہا تھا کہ اگر مجھے طاقت مل جائے، میرے بس میں ہو، تو میں جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، اور بغیر مطلب کے، بغیر کسی فائدے کے، بے لوث اللہ کی عبادت کروں. تو یہ سراسر کفری عقیدہ ہے، یہ شیطان نے اس کے دماغ میں بات ڈالی ہے. یہ کوئی اللہ کے ولیہ نہیں. ایسی بات کرنے والا آدمی اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، چاہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ مومن اس کے آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مومن کا تذکرہ فرمایا. فرعون نے جب کہا تھا اقتل موسیٰ ذرونی اقتل موسیٰ فلیدع ربہ، موسیٰ کو میرے حوالے کرو، میں اسے قتل کر دوں گا، پھر وہ اپنے رب کو پکارے. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کی تھی تو ایک آدمی جو اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا فرعون کے ظلم سے ڈر کر کے، وہ سامنے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ تم اللہ کے اس پیغمبر کو، اللہ کے اس بندے کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس لیے تم قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو جو اس نے بات کہی تھی وہ بات یہاں پر اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی. اس نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور ایک مومن آدمی فرعون کی خاندان سے یعنی قبطی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس وجہ سے قتل کر رہے ہو. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ اس نے اللہ کے رب ہونے کے جو دلیلیں ممکن ہو سکتی تھیں وہ ساری دلیلیں تمہارے سامنے پیش کر دی. یعنی یہ جو بات کر رہا ہے ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کے پاس دلیل بھی ہے کہ اللہ ہی رب ہے اور وہ پیش کر چکا ہے.
اس کے باوجود تم اسے صرف اس بات پر قتل کرو گے. وَإِن يَكُن كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. اب وہ سمجھا رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر موسیٰ جھوٹا ہوا تو موسیٰ کا جھوٹ اس کے اپنے سر پر ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے. لیکن ذرا سوچ کر دیکھو، وَإِن يَكُن صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم. اگر موسیٰ سچا ہے، حالانکہ سچا ہے، اور پھر اس کے باوجود جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو تو سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. تو اسی لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے دعوت دینے دو. لیکن اس کی دعوت کی وجہ سے اس کی جان کے در پہ ہو جاؤ گے، اسے قتل کرو گے، یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے. تو اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے ذمے ہے، اور اگر اس نے سچ کہا ہے تو پھر تمہاری خیر نہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دو. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. بے شک اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور خوب جھوٹا ہو. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. فرعون اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ہدایت نہیں دے گا. تو یہ آدمی نے ایک بات کہی تھی، اور یہ اس وقت بہت بڑی بات تھی کہ فرعون کے سامنے آ کر کے کوئی اس طرح سے فرعون کے خلاف بات کرے، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بات کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، حق بات کو کسی ظالم کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بہترین جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کی ہمت کی بات نہیں ہے. یاد رہے یہ قرآن کی آیت، اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی آئی ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی. انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیے ہیں، جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ان میں سب سے زیادہ سخت معاملہ کون سا تھا؟ کون سے ظلم کا قصہ سب سے خطرناک تھا؟ تو صحابی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابو معیط آ گیا. اللہ کی لعنت ہو اس بدبخت کمینے پر، جہنم کا نچلا گڑھے میں اللہ اس کو داخل کرے، آمین. عقبہ بن ابی معیط آ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے سے پکڑ لیا، کپڑا آپ کی گردن میں ڈال دیا اور بہت شدت کے ساتھ آپ کے گلے کو دبایا. بس اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا دیا اور قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ تلاوت کری اور پڑھنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. کیا تم اس آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ اس نے تمہارے پاس واضح دلیلیں پیش کر دی ہے اللہ کے رب ہونے کی. تو یہی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ مومن بندہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، اور یہی آیت اس امت کا مومن بندہ افضل انسان، ساری بشریت میں، انسانیت میں سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اس کے درمیان جو ہے تسلسل رکھا ہے. ایک زمانے کا وہ مومن ایک نبی کو بچانے کے لیے کہتا ہے، اور اس زمانے کا یہ مومن اپنے اس زمانے کے نبی کو بچانے کے لیے کہتا ہے. آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں، اسی طرح سے 47 میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے. 46 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ جو صبح شام ان پر پیش کی جاتی ہے. اصل میں یہ قبر کے اندر کی زندگی کے بارے میں ہے. قبروں میں باقاعدہ عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب برحق ہے. اس کے تعلق سے یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ قبر میں باقاعدہ عذاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ احادیث بھی ہیں، آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں.
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت کیا کرتی تھی. ایک یہودی عورت ان کے پاس آ کر کے ان کی خدمت کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی اسے کوئی نیکی کرتے, یعنی اس کو کچھ دیتے, اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتے, تو وہ یہودن عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دیتی. اور دعا کیا دیتی؟ کہتی عائشہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. یہودی بھی چونکہ اللہ کو مانتے تھے تو وہ کہتی عائشہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول, کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ ہم نے تو بس یہی سنا ہے کہ قیامت کے بعد عذاب ہوگا, قیامت سے پہلے بھی قبر کا عذاب ہونے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وعم ذاک, ایسا تو نہیں ہے, یہ کون کہتا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس یہودین سے میں جب بھی کوئی نیکی کرتی ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے اس طرح کی دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہا کذبت یہود وہم علی اللہ عز وجل اکذب لا عذاب دون یوم القیامہ. یہودی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اللہ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جھوٹ بولتے ہیں, قیامت کے دن کے علاوہ اور کوئی عذاب نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر کچھ عرصہ گزر گیا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دن کے بعد تشریف لائے. آپ اپنے کپڑے کو لپیٹے ہوئے تھے, آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں, اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے ایھا الناس اضلتکم الفتن کقطع اللیل المظلم ایھا الناس لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا وضحکتم قلیلا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. اے لوگو, فتنے تمہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ڈھانپ لیں گے. لوگوں, اگر تم بھی جان لو جو میں جانتا ہوں تو زیادہ رو اور کم ہنسو. بنی نوع انسان یعنی انسانیت عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو, بے شک عذاب قبر حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نہیں آئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی, لیکن کچھ دنوں بعد اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر کے لوگوں میں کہا کہ قبر کا عذاب برحق ہے, قبر میں بھی عذاب ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں کے پاس بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق تھیں, کیونکہ ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتاب نازل کی تھی, ان کے پاس بھی آسمانی شریعت موجود تھی. انہوں نے اس میں تحریف کی, بدلاؤ کیا, اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں بدل گئیں. اب وہ کتاب بہرحال منسوخ ہو چکی, یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک یہودن بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کیا تجھے معلوم ہے کہ تم قبروں میں فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کانپ اٹھے اور آپ نے فرمایا انما تفتن یہود, صرف یہودی ہی قبر میں آزمائے جائیں گے, مسلمان نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ چند راتیں ہی گزری تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعرتی انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور. عائشہ, کیا تمہیں معلوم ہے, یہ بات مجھے وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے کہ تم بھی قبروں میں فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے. تو قبر کا عذاب برحق ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیشاب کے قطروں سے بچایا جائے, کہ اس کے چھینٹے کپڑوں پر یا بدن پر نہ لگیں. اسی طرح سے چغلی اور غیبت سے بچیں, اور خواتین سے بھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ بھی چغلی اور غیبت کے ساتھ ساتھ شوہر کی نافرمانی سے بچیں, اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے روزانہ رات میں سورہ سجدہ اور سورۃ الملک اپنے بستر پر پڑھ کر کے سوئیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لے گا. اسی طرح سے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دوں. اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں
آیت نمبر 41 میں بیان فرمایا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس بات کے خوف سے تو چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے۔ امام اور اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْلَمُونَ، اور تم گمان کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین اکثر چیزیں نہیں جانتا جو تم جانتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارا یہی گمان اپنے پروردگار کے بارے میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا کہ 3 لوگ آئے جن میں سے ایک قریشی اور 2 اس کے ثقفی داماد تھے، یا ان میں سے ایک ثقفی تھا اور 2 قریشی اس کے داماد تھے۔ ان کے پیٹوں کی چربی تو بہت زیادہ تھی مگر دلوں کی سمجھ بوجھ بہت کم تھی، یعنی دکھنے میں تو موٹے تھے لیکن سمجھداری نہیں تھی، عقل مند نہیں تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی جسے میں پوری طرح سن نہ سکا۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالی ہماری یہ گفتگو سن رہا ہے؟ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ کیا اللہ ہماری ان باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اگر ہم بلند آواز سے گفتگو کریں گے تو وہ سن لے گا، اور اگر آہستہ سے بات کریں گے تو نہیں سنے گا۔ دونوں آپس میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا اگر وہ کچھ گفتگو سن سکتا ہے تو یاد رکھو وہ پھر ساری گفتگو سن سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تم کو ہلاک کر دیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین باریک بین کا خبر رکھنے والا ہے، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں، مخفی نہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور خصوصاً جب ہم تنہائی میں ہوں تو اس بات کا ہمیں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ تنہائی میں شیطان ہمارا شکاری نہ بن جائے اور ہمیں گناہوں کے راستے پر نہ ڈال دے، اور ہم کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو ان آیتوں کو گھول کر کے پی لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ دیکھنے سننے والا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لہٰذا کل قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کو احتیاط سے قدم پھونک پھونک کر کے چلنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔